السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الثالث، تیسرا درس، ارکان الایمان، ایمان کے ارکان کے بارے میں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ارکان کسی بھی چیز کے مضبوط ترین حصے کو کہتے ہیں۔ ارکان الایمان کا معنی یہ ہوا کہ ایمان کے مضبوط ترین حصے جن کے بغیر انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ارکان الایمان وہی ستہ، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ان تؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وکتبہ، اور اس سے کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر آپ ایمان لائیں۔ تو ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اجمالی طور پر یعنی جنرک وے میں اور کہیں تفصیلی طور پر ایمان کے ان 6 ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی مثال لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں، ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب میں ایمان کے یہ 6 کے 6 ارکان شامل، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو بھی دیکھ نہیں سکتے، اور یہی معاملہ باقی تمام چیزوں کا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، الایمان بالغیب میں تمام کی تمام چیزیں ایمان کے 6 ارکان شامل ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کا معاملہ ہوا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو آپ دیکھیے تو وہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہے نا؟ تو کئی ارکان کا وہاں پر تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر باقی ارکان کا بھی آپ کو ذکر ملے گا۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ان 6 ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی ایمان کے ان 6 ارکان کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی جو سب سے مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے، اور کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے انہی 6 ارکان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ ان 6 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ اور ایمان کا مطلب آپ جانتے ہیں، یقین، دل کا یقین ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے یقین کرے ان 6 چیزوں پر، اور زبان سے اقرار کرے، اور اسی ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے، یعنی نیک اعمال کرتا رہے۔ لہذا ایمان کی تعریف میں یقین اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی داخل ہے۔ اور کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ تو ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ان 6 چیزوں میں سب سے اہم چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو ایمان کے باب میں اصل ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہے نا؟
اور اس کے فرشتوں پر، پھر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. یہ نہیں کہا کہ ان تؤمن باللہ والملائکہ کہ اللہ پر ایمان لائیے اور فرشتوں پر ایمان لائیے اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان لائیے، بلکہ کہا اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے باب میں اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. باقی چیزیں جو ہیں وہ تب درست ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوگا. ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان نہ رکھے، فرشتوں کو مانے، رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، سب کچھ مانے، اللہ پر ایمان نہیں ہے صحیح اس کا، تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان درست نہیں. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے. اور مختصر میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان 3 چیزوں پر ایمان لایا جائے. اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کا رب ہے، خالق و مالک ہے اور مدبر ہے، مصرف ہے، پوری کائنات کو چلانے والا اور سنبھالنے والا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی پوری کائنات کا معبود حقیقی ہے، معبود حقیقی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین کے جو بہترین اور خوبصورت نام ہیں ان ناموں پر ایمان لایا جائے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ان ناموں میں جو صفات ہیں یا ان ناموں کے علاوہ قرآن و حدیث میں جن صفات کا تذکرہ آیا ہے ان صفات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے. جیسے اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کی صفت آئی ہے، مغفرت کی صفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی صفت آئی ہے نا. اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے ہنسنا، اللہ رب العالمین ہنستا ہے تو ہنسنے کی صفت آئی ہے، غصہ ہونے کی صفت آئی ہے نا. کئی صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. ہر نام میں صفت تو ہے ہی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی انگلیوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے پیر کا ذکر ہے. تو ان تمام چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں. صفات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو ذات کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، وہ چیزیں جو ذات میں موجود ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرے، یعنی یہ یقین کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں یہ تمام صفات اللہ رب العالمین کی ذات میں موجود ہیں. کسی ایک صفت کا بھی کوئی انسان انکار نہ کرے. بہت سے گمراہ فرقے ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے استوا، عرش پر بلند ہونا، بہت سارے فرقے اس صفت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، خلقت بیدی، کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. تو بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اس صفت کو نہیں مانتے. اس کا دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں قرآن میں تو آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آیا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہے نا، چہرے کا ذکر آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، مانتے ہیں کہ ذکر آیا ہے لیکن اس سے مراد چہرہ نہیں ہے اور اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے، یا استوا سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر بلند ہونا نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں استوا سے مراد جو ہے وہ ہے استولا، یعنی عرش پر قبضہ کر لینا. کیا معنی ہے؟ حالانکہ استوا کا معنی ہے بلند ہونا. استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہونا. اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر بلندی پر ہے. عرش آخری مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے، کیونکہ عرش تو مخلوق ہے، خالق مخلوق سے جڑی ہوئی کیسے ہو سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا، بلند ہو گیا. عرش آخری مخلوق ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت بلندیوں پر ہے وہاں. تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور عقل لگائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو اپنے آپ کو صاحب علم کہیں گے اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ آئیں گے کیا آ چکے ہیں اور ایسا کہتے رہتے ہیں. عقل پرست ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی اس صفت کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ اگر آپ کہیے گا کہ اللہ بڑا ہے تو وہ کہے گا تو عرش اللہ سے بڑا ہو گیا، تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہوا؟ اور اگر کہیے گا کہ نہیں اللہ بڑا ہے تو کہے گا کہ اچھا تو بڑی چیز چھوٹی چیز میں کیسے سما سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہوا، عرش سے جڑا ہوا، عرش سے لگا ہوا ہے ہی نہیں، تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سوال اگر بنتا تو یہ سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ عقل رکھنے والے ہیں؟ جب انہوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے اس صفت پر یعنی ایمان لایا ہے اور اس بات کا عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ کی صفت یعنی اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں اس کو استعمال کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں چلیے مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت و قوت، اللہ کی۔ اب آپ سنیے گا تو آپ کو ایک اول وہلے میں لگے گا کہ یہ بات تو اچھی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایک اچھی بات کر کے ایک اس سے اچھی بات کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی طاقت و قوت ہے، تو کس نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت و قوت والا نہیں ہے؟ لیکن آپ اس اچھی بات کے ذریعے اس سے بھی جو اچھی بات ہے یعنی اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، انکار ہو گیا نا۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کا جہاں ذکر آیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا، تمام چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کے چہرہ سے ظاہر مراد ہے کہ اللہ کی ذات مراد ہے۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ نہیں مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی باقی رہے گی۔ حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی حين يبقى ثلث الليل الاخیر، حين يبقى ثلثي الليل الاخیر، کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سامنے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ گمراہ فرقے، بدعقیدہ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں اور نقل پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنی عقل کی بنیاد پر تولتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے کہ نہیں، حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا۔ تب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس حدیث کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نازل ہوتا ہے۔ تو آپ اس نزول کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی جن آیتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن حدیثوں میں جن صفات کا ذکر ہے، ان صفات پر کامل یقین رکھا جائے اور ان صفات پر ویسے ہی ایمان رکھا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کوئی دوسرا تیسرا مطلب اس صفت کا بیان کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو صفت کا معنی چینج کر کے بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہاتھ کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے چہرے کا انکار کر دیا، یا اللہ کے نازل ہونے کا انکار کر دیا، تو بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم انکار نہ کریں تو یہ ثابت ہوگا کہ جس طریقے سے یہ چیزیں مخلوقات میں ہیں اسی طریقے پر یہ چیزیں ہم نے خالق میں مان لیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو دو ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، تو ہمارے ہی طرح اللہ کے ہاتھ ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو چہرے والے تو ہم بھی ہیں، تو ہمارا جیسے چہرہ ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نازل ہوتے ہیں، اونچائی سے نیچے کی طرف جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر کے یعنی پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، اور جب نازل ہوتا ہے تو پھر عرش خالی ہو جاتا ہے، اور یہ پہلا آسمان جو ہے یہ اللہ کی ذات سے بھر جاتا ہے۔ اس طرح کی بات وہ کہتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہ مانیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو کیا انسانوں کی طرح؟ بھائی دو مخلوقات
دو زمینی مخلوق کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاتھی ہے اور چیونٹی ہے، دونوں کے ہاتھ ہیں، کیا دونوں کے ہاتھ ایک طرح کے؟ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ چیونٹی کے ہاتھ ہے اور ہاتھی بھی ہاتھ والا ہوتا ہے، تو چیونٹی کے ہاتھ ماننے سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ آپ نے چیونٹی کے ہاتھ کو ہاتھی کی طرح مان لیا؟ بھائی ایسا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ اگر اللہ رب العالمین کا چہرہ تسلیم کر لیں، اللہ کے ہاتھ کو مان لیں، اللہ کے استوا کو مان لیں، اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کو مان لیں، تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مخلوقات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اب ایک انسان اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اونچی والی جگہ خالی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے وہ نیچے والی جگہ پر آتا ہے نا. یہ مخلوقات کے یہاں یہ قانون ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیسے نازل ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں اپنے رب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے بلندی پر ہے، کیسے مستوی ہے، کیا ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا. تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ اپنے شان کے مطابق ہے، اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق ہے، عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے اللہ رب العالمین بہتر جانے، اللہ اپنی شان کے مطابق. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ ہم انسانوں کی طرح ہیں گوشت پوشت اور ہڈیوں والے جن میں رگیں ہیں اور رگوں میں خون دوڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ کی شان کے مطابق ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعت. اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے؟ ہاں ہے. کیا ہم انسانوں کی طرح ہے؟ نہیں ہے. کیسا ہے؟ ہم نہیں جانتے، لیکن ہے، یہ ماننا ضروری ہے. تو صفات کا یہ جو باب ہے یہ انتہائی اہم اور انتہائی نازک باب ہے. بڑے بڑے گمراہ فرقے جو امت میں پیدا ہوئے ان کے ہاں جو کامن گمراہی پائی جاتی تھی وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق پائی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، یعنی اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں ان ناموں پر، ان ناموں میں موجود صفات پر، اور ان کے علاوہ قرآن و حدیث میں جتنی صفات وارد ہیں ان تمام صفات پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی ہو. اب اس کے بعد فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فرشتوں پر ایمان دو طریقے سے لایا جائے گا، بلکہ فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر، ان چاروں چیزوں پر دو طریقے سے ایمان لایا جائے گا. ایک ایمان ہوگا اجمالی اور ایک ایمان ہوگا تفصیلی. تو فرشتوں پر جو اجمالی ایمان ہے یعنی جنرل وے میں، وہ کیسا ایمان ہے؟ وہ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی. جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور یہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت یہ مخلوقات لگی ہوئی. یہ ہوا عام طور پر ایمان لانا. اب تفصیلی طور پر ایمان لانے میں کئی چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معمولی نہیں بلکہ انتہائی عظیم مخلوق ہیں، بڑی عظیم مخلوق ہے، اور ابھی اس کی عظمت کا ذکر آئے گا کہ کتنی عظیم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو روشنی سے یعنی نور سے پیدا کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا ہوگا کہ فرشتے جو ہیں یہ پر والی مخلوق ہیں. فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو پیغمبر بنایا، میسنجر بنایا، اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچایا. اولی اجنحہ، اور یہ فرشتے جو ہیں
پر والے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین مزید جس کو جتنے پر چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جتنے پر اللہ رب العالمین چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اس اصلی شکل میں ان کے پر بھی ظاہر ہوئے۔ تو ان کے کتنے پر تھے اور پر کیسے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہو 600 جناح، جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، کل جناح منہا قد سد الافق، ان میں کا ہر ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اس نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور ہر ایک پر نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے، یعنی ایک پر اتنا بڑا ہے جتنا بڑا آسمان ہے۔ سمجھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور کہا یسقط من جناحہ من التہاویل والدر والیاقوت ما اللہ بہ علیم، کہ ان کے جتنے پر ہیں ان پروں سے انتہائی حیرت انگیز چیزیں، موتی اور یاقوت اور نہ جانے کیا کیا چیزیں گر رہی ہیں، جن کا اللہ رب العالمین ہی جن کی حقیقت سے واقف۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر، ہر ایک پر پورے آسمان کو گھیرنے والا، اور ان کے پروں سے انتہائی حیرت انگیز چیزیں ٹپکتی رہتی ہیں، ہر وقت ٹپکتی رہتی ہیں، یاقوت اور موتی اور انتہائی خوبصورت چیزیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام، ان کے پر 600۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں یہ پر والی مخلوق ہے، ان کے کم سے کم 2 پر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنے پر ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھی بات، ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ان کی اصل تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کا جو لشکر ہے یعنی فرشتے، اس کے بارے میں وہی جانتا ہے، اس کی تعداد کے بارے میں، اس کی تفصیلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ زمین میں بھی فرشتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان بھی فرشتے ہیں، اور ہر آسمان کے خاص فرشتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ الگ الگ چیزوں پر معمور الگ الگ فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ تو فرشتوں سے پوری کائنات بھری ہوئی۔ آپ وہ حدیث یاد کیجئے، کون سی حدیث؟ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح لے کر کے فرشتے کیسے کیسے اوپر چڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے، غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ فرشتے جب زمین سے روح کو لے کر کے پہلے آسمان تک جاتے ہیں تو راستے میں بہت ساری جماعتوں سے ملاقات ہوتی، فرشتوں کی کئی جماعتوں سے ملاقات ہوتی، اور ہر جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کس کی روح ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد کا علم ہمیں نہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی تعداد کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو یہ حدیث دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رفع علی بیت المعمور، کہ میرے لیے بیت المعمور ایک گھر ہے جس میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ گھر مجھے دکھایا گیا معراج میں۔ فسألت جبریل، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ البیت المعمور ہے۔ البیت المعمور، بیت مانے گھر، المعمور کا معنی ہوتا ہے جس کو آباد کیا گیا۔ تو البیت المعمور ایسا گھر جو ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ فرشتوں سے۔ کہا یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، ہر روز اس گھر میں، بیت المعمور میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، ایک مرتبہ جس فرشتے نے وہاں نماز پڑھ لی، اب آخرت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ بیت المعمور میں جس فرشتے نے نماز پڑھ لی، اب آخرت قیامت تک اس فرشتے کی باری آنے والی نہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہاں وہ جگہ فرشتوں کی نماز سے خالی نہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے آپ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ کتنی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہے۔
اچھا، پانچویں بات یہ، اس بات پر یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اس کے علاوہ چھٹی بات یہ ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خاص کاموں پر متعین کیا ہے ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے. جیسے آپ دیکھیے وحی کا فرشتہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. اسی طرح بارش برسانے والے فرشتے میکائیل علیہ السلام، ان کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ بھی، موت کا فرشتہ ملک الموت ہے نا، ملک الموت پر ایک نقطہ آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں، جنین جو ہے فیٹس، تو ان پر نگہبانی کرنے والے فرشتے. اسی طرح جنت کا داروغہ مالک، اور جنت کا یعنی گیٹ کیپر آپ کہہ لیجئے، خازن رضوان، انسانوں کی حفاظت پر مامور فرشتے، اور زمین پر اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے ان مجلسوں کو تلاش کرنے والے فرشتے. تو مختلف فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے. تو جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے ان پر ایمان لانا اور ان کے کام پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ساتویں بات یہ کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ان میں سے چند ایک کا نام آیا ہے. تقریباً 8 سے 9 فرشتوں کا نام، یا 10، 8 سے 10 فرشتوں کا نام آیا ہے. جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جہنم کا داروغہ، اور خازن یا رضوان جنت کا داروغہ. اس کے بعد منکر، نکیر قبر میں سوال پوچھنے والے 2 فرشتے، ہاروت اور ماروت جن کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے درمیان نازل کیا تھا، سورہ بقرہ میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور ملک الموت. یہ کل کتنے ہوئے؟ 10. تو لگ بھگ اتنے ہی ہیں، میرے علم میں اتنے ہی ہیں. کہیں اور کسی حدیث میں اگر کسی اور نام کا ذکر ہو تو ہو، لیکن میرے علم میں اتنے ہی نام ہیں. یہاں ایک نقطہ میں عرض کروں کہ یہ جو ملک الموت ہے، قرآن و حدیث میں ہر جگہ ان کا نام یہی آیا ہے، یعنی ملک الموت. بعض اسرائیلی روایات ہیں جن میں ان کا نام عزرائیل آیا ہے، عین سے عزرائیل، لیکن یہ نام ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں. نہیں، قرآن کی کسی آیت میں تو ہے ہی نہیں، کسی صحیح حدیث میں بھی ملک الموت کا نام عزرائیل نہیں آیا ہے. جن روایتوں میں آیا ہے وہ سب اسرائیلی روایات، یعنی یہودیوں والی روایتیں. ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو حدیثیں ہیں ان میں کہیں بھی یہ نام مذکور نہیں ہے، تو ہمیں ملک الموت کو ملک الموت ہی بولنا ہے. اچھا، اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے جماعت کے ساتھ وہ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی تھی. اس کے بعد پھر اس نے انکار کیا، نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا. تو بعض لوگ جو ہیں یہ ابلیس جو ہے، ابلیس کا نام عزازیل بتاتے ہیں کہ بھائی ابلیس کا نام کیا ہے، تو ابلیس کا نام عزازیل ہے، حالانکہ یہ بھی ثابت نہیں. کسی صحیح حدیث سے ابلیس کا یہ نام عزازیل ثابت نہیں ہے. اچھا، 8ویں بات یہ کہ ان فرشتوں میں سے جن فرشتوں کی بناوٹ کے بارے میں ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے، جتنی معلومات ہے، اتنی معلومات پر ایمان رکھنا. جیسے میں نے ابھی جبریل علیہ السلام کے پروں کا تذکرہ کیا، تو حضرت جبریل کے بارے میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کی بناوٹ کے اعتبار سے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور فرشتہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کی ایک جھلک ہمارے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت، جہنم اور اسی طرح ہر آسمان کے فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں وہ فرشتے، ان تمام فرشتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی بناوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کو منع کر دیا
کہ آپ اپنی امت کو جا کر کے خبر نہیں دے سکتے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ عرش کو تھامنے والے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اپنی امت کے درمیان بیان کروں کہ وہ فرشتہ کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی، وہ بھی ایک جھلک۔ تو فرمایا ان ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس فرشتے کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں اس میں سے ایک فرشتے کی ایک جھلک اللہ کے نبی نے ذکر کی، کہا کہ اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا یہ جو فاصلہ ہے، ہمارا فاصلہ کتنا، ایک بتہ کا فاصلہ، اس سے بھی کم، تو اس فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے، 700 سال کے برابر فاصلہ ہے۔ 700 سال انسان سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت طے کرے گا، جتنا ڈسٹینس وہ کور کرے گا، اتنا فاصلہ اس کی کان کے لو اور کندھے کے درمیان ہے، تو اس کا پورا جسم، وہ اس کی جسامت کتنی عظیم ہوگی اور کتنا بڑا وہ فرشتہ ہوگا، ہم تو یعنی اگر امیجن کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی عظیم مخلوق ہے فرشتے، جن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ فرشتے مختلف کاموں پر متعین کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے الفاظ، انسان کی ہر حرکت نوٹ کی جائے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں اگر کوئی خیال، پختہ خیال پیدا ہو، گرچہ وہ اس خیال کو انجام نہ دے سکے، پختہ ارادہ پیدا ہو، زبان سے اس نے نہ کہا کچھ، نہ اس پر عمل کیا، لیکن وہ ارادہ اس کا پکا تھا، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پختہ ارادہ کیا، پیسے اس کے پاس جمع ہے، پختہ ارادہ کیا کہ اس سال حج میں جاؤں گا، فارم فل کیا، نام نہیں آیا، ہے نا، فرشتے اس کے اس پختہ ارادے کو نیکی کے خانے میں لکھتے ہیں اور اس آدمی کو پورے حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کے قتل کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، لیکن جس آدمی کے قتل کا ارادہ اس نے کیا وہ آدمی پہلے ہی کسی اور وجہ سے مر گیا تو یہ اس کو قتل نہیں کر سکا، لیکن اس کا یہ پختہ ارادہ گناہ کے خانے میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس نے اس ارادے پر عمل نہیں کیا، اگر وہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو اس عمل کو انجام دیتا، ہے نا۔ لیکن اگر معمولی خیال ہے کہ اس کو مار دوں گا، پھر نہیں غلط، اپنے خیال کو اس نے ختم کر دیا، اس کا قتل کر دوں گا، پختہ ارادہ نہیں، ایسے خیال ہے، اس ارادے پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو خیالات ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا ارادہ جس کو انسان نے پکا اور پختہ کر لیا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کام کو نہیں کر سکا، تو اگر اچھا کام ہے تو نیکی پوری لکھی جائے گی، اور اگر گناہ کا کام ہے تو گناہ پورا لکھا جائے گا۔ یہ کون لکھے گا؟ فرشتے لکھیں گے۔ تو انسان کے دل کے یہ پختہ ارادے ہوں جن کو کسی رکاوٹ کی وجہ سے انسان انجام نہ دے پائے، یا انسان کے اعمال ہوں یا انسان کے اقوال ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ فرشتے ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرویلنس میں ہے، ہر انسان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں ہے اور کوئی کام کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان تو نہیں اور کیمرہ بھی نہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین موجود ہے، اور اللہ تو خود دیکھتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ان حرکتوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور روز قیامت انسان کے نام اعمال کو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں اس کے اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے دیا جائے گا، اور پھر اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان یہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارتا ہے۔
فرشتوں پر ایمان انسان کو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے. جس انسان کا ایمان اللہ رب العالمین کے بعد فرشتوں پر جس قدر مضبوط ہوگا وہ انسان اسی قدر متقی ہوگا. اس کے بعد کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. انشاءاللہ ان پر ہم اگلے دروس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مضبوط طریقے پر ایمان لانے والا بنائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.